اور اب بادشاہ آپ صاحب، یہ دیکھیے اگر مجموعی صورتحال کا آپ جائزہ لیں تو اس طریقے سے ہم کتنے دن اور چل سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 4 ہفتے تو اس گم میں نکل گئے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، تو ہم کتنا عرصہ اور انتظار کر سکتے ہیں حتمی فیصلہ لینے سے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے فیصلہ کے دیکھیے، لیے؟ پچھلے 2 مہینے میں آپ کے ریزروز میں کم از کم $6 ارب کی کمی آئی ہے، اور اس وقت گروس ریزروز جو ہیں وہ آپ کے 10.4 ہیں۔ اگر اسی رفتاری سے کمی آگے چلتی رہے تو مشکل سے 2 سے 3 مہینے آپ کھینچ سکتے ہیں، مگر اس دوران جس طرح ریزروز میں کمی آتی رہے گی تو گراوٹ جو ہے روپے میں اس میں اور تیزی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ ہفتے پہلے 50 پیسے گرے تھے ایک دن میں، پھر $1 اور آج $1.5 گر چکا ہے روپیہ۔ تو پریشانی اس سر، بات یہ کی یہ روپے ہے کا کہ جو صورتحال ہے یہ تو بہت ہی پریشان کن ہے، اس کا مہنگائی پر بھی اثر پڑے گا، اس کا ہماری اوورآل بالکل جو معیشت ہے بالکل اس کو بٹھانے پہ بھی اثر ہے، ایکسچینج ریٹ کو بریک لگتی نظر نہیں آتی، بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ لوگ کہتے تھے جون میں 200 کا ہوگا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، تو ہم اس کے بہت قریب چلے گئے۔ میں تو واقعتاً آپ کی باتیں سن کے پریشان ہو رہا ہوں۔ یہ بات کیا کروں، مجھے تو آپ کو جو بات ہے وہ بتانا میرا فرض ہے۔ ایک پروفیسر ہوں میں، اور میرا کام ہے ریسرچ کر کے آپ کو بتانا۔ اور دیکھیے، جلد سے جلد ہماری جو نئی حکومت آئی ہے ان کو ایک واضح طور پر اقدامات لینا ہے۔ ابھی تک سگنلز جو ہیں وہ اسلام آباد سے کچھ آتے ہیں، لندن سے کچھ اور آ جاتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ کیا ہے پوزیشن ہماری حکومت کی، کہ وہ کس طرح اس گراوٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کی اور روپے کی کس طرح وہ کنٹرول کرنے کی کوشش ان قریب جلد سے جلد کرنے والے ہیں۔ یہ واضح بالکل نہیں ہو رہا ہے اس کا۔